ابھی پورا صوبہ ہے, پورا ملک ہے, اور وہ مسئلے مسائل ختم ہو گئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے صرف صوبے کے لیے ملک اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جی کیا ہوگا آگے, کیونکہ بدقسمتی سے صوبے پہ, لیکن اسپیسیفکلی پھر ٹرائبل ایریا پہ ایک ایسا پچھلے 10-15-20 سال سے ایسے حالات گزرے ہیں جو کہ ہم فخر نہیں کر سکتے ان پہ کہ جی ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک کیا ہے, زیادتیاں ہوئی ہیں, مسئلے ہیں ان کے. تو آبویسلی یہ اس کو پے بیک کرنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو پے بیک کریں کہ اگر ان کے ساتھ اس وقت کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں, مسئلے ہوئے ہیں, وہ ابھی حل ہو جائیں. اس میں خصوصاً جو یہاں پہ کچھ بھائیوں نے, ظاہری بات ہے ایک اپریہنشن ہوتی ہے. ایک تو نمبر 1 جس طرح اجمل وزیر نے پھر ذکر کروں گا کہ یہ پروسیس ضرور اس میں غلطیاں بھی ہوں گی, اس میں مسئلے بھی آئیں گے, اس میں ٹیکنیکل, اس میں ایڈمنسٹریٹو, اس میں لیگل ہو سکتا ہے کہ ہر جو نیا کام آپ کرتے ہیں, پھر اسپیشلی جب اتنا بڑا کام کرتے ہیں تو اس میں ٹیتھنگ پرابلم آتی ہے سٹارٹ میں, کیونکہ یہ تو پہلے کبھی مرجر نہیں ہوا ہے, پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یا تو اگر 10 دفعہ پہلے ہوا ہوتا تو ابھی بھی اسموتھ ہو جاتا. جب پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں پرابلمز آئیں گی. سپیڈ کا مسئلہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کام جلدی ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ذرا آرام سے کریں تاکہ وہ ایک دم سے لوگوں کی روایات ہیں, لوگوں کی عادتیں ہیں کہ وہ ایک دم سے اگر کچھ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نیگیٹو اثر آئے. تو اس وجہ سے بھی تھوڑا دیکھ کے قدم اٹھا رہے ہیں. تیسری بات جو اپریہنشنز ہیں بجٹ کے بارے میں یا سیٹس کے بارے میں ہوتی ہے, لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے میرا مستقبل پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک دفعہ جب چیزیں اسموتھ ہو جاتی ہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن سٹارٹ میں یہ سالار ضعیف بھائی نے بات کی منرلز کی کہ جی وہاں پہ منسٹر صاحب گئے ہیں تو پتہ نہیں وہاں سے کیا لائے ہیں, کوئی وہاں سے کچھ لائے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب, یہ ہمارا ایک صوبہ ہے, جو بھی ہوگا وہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا, آپ لوگوں کے تعاون سے ہوگا, اور جو اس صوبے کا قانون ہے وہی آج فاٹا کا قانون ہے, ایکس فاٹا کا, نیولی مرج ایریا کا. یہ نہیں ہوگا کہ جی کوئی وہاں سے کیا ہو جائے گا. جو بہن نے بات کی سیٹس کی کہ سیٹس ہو سکتا ہے کہ باقی کے پی سے ہوں. 16 سیٹس ہیں میرے خیال میں ٹوٹل جنرل سیٹس, 3 سیٹس ہیں وومن کی اور 1 سیٹ ہے مائنورٹی کی, اور وہ اسی جگہ کے لوگ ہوں گے, وہ کوئی اور صوبے کے کسی حصے سے وہ نہیں ہوں گے, وہ اسپیسیفکلی جو فاٹا کا ایریا تھا اسی سے ہوں گے اور کہیں سے نہیں ہوں گے. یہ ابھی آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ فاٹا سے یا پولیٹیکل پارٹیز کن لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں جو واقعی وہاں کے مسئلوں کو سمجھتے ہیں, وہاں کی روایات کو سمجھتے ہیں, اور کوئی ویژن رکھتے ہیں کہ جی آگے علاقہ کیسا ہونا چاہیے. صرف شارٹ ٹرم میں نہیں, جو لانگ ٹرم میں دیکھیں. شارٹ ٹرم میں تو ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں جو کہ حل ہونے والی ہے, لیکن میرے خیال میں 3 پلان ہونے چاہیے. ایک امیڈیٹ ہونا چاہیے, ایک شارٹ ٹرم کا ہونا چاہیے, ایک لانگ ٹرم کا بھی ہونا چاہیے کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں, کہ یہ مسئلے نہ ہوں کہ جی یہ پرانا فاٹا تھا تو اس کا یہ ہو گیا, یہ نیولی مرج ڈسٹرکٹ ہے تو اس کا یہ ہو گیا. بجٹ کی جہاں تک بات ہے وہ بھی ہم نے کلیئر یہ کیا ہے کہ ٹیکنیکل ایسے اکاؤنٹ اس کے الگ سے ہوں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ کسی کو ڈر خوف نہ ہو کہ جی میرے پیسے ہو سکتا ہے کہ جم کے پیسے مردان میں لگ جائیں یا پاڑا چنار کے پیسے سوات میں لگ جائیں. اس طرح نہ ہو, تاکہ کم از کم چیزیں کلیئر ہوں. وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور وہ ایکس فاٹا کے عوام کے لیے بھی بہتر ہے. ان کو جو چیزیں سمجھ میں آئیں گی, ظاہری بات ہے یہ پروسیس تیز ہوگا, گریڈیبل ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آبویسلی فاٹا میں زیادہ ہے, جابس کا مسئلہ. وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, وہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے, وہاں پہ کاروباری ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, وہاں پہ ایک زمانے سے ایک لوگوں کی لائیولیہوڈ چونکہ زمانے سے وہاں جنگ چلی آ رہی ہے, وار اکانومی وہاں بن گئی تھی, وہاں پہ انلیگل ٹریڈ ہوتی تھی, جو راستے بھی بند ہو گئے ہیں, جو لگ گیا ہے کیا بار جو لگ گیا ہے وہاں پہ دیوار جو بنا لی ہے, دیوار تو نہیں ہے کوئی فینسنگ ہے, فینسنگ کی وجہ سے
وہ جگہ بھی کنٹرول ہو گئی ہے ابھی ان اور آؤٹ, اور اس کی وجہ سے وہ جو ٹریڈ ہوتی تھی, انلیگل ٹریڈ ہوتی تھی, وہ بھی نہیں ہے. تو لوگوں نے کچھ تو روزگار کرنا ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے طور پہ, باقی کافی ساری چیزیں کچھ آپ کو اجمل وزیر صاحب نے بتائی ہیں, بھرتیاں 100% وہاں سے ہوں گی, کسی کو نکالیں گے نہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ کو وہاں سے بھرتی کر سکتے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ میں میرے خیال میں صرف جو آئی جی صاحب نے پلان بنایا ہوا ہے, دیکھیں گے فائنینشیل کتنا ہمیں اجازت ہوتی ہے جیب کی طرف سے کہ کتنا کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں کوئی 20,000 ہے, 24,000 یا 22,000 صرف پولیس میں انشاءاللہ تعالیٰ نوکریاں ہوں گی, جو کہ آئی جی صاحب نے پلان کیا ہے. تو وہ بھی ساری لوکلز کو ملیں گی. میں نے یوتھ کے حوالے سے اسپیسیفکلی, بلکہ آج اتفاقاً میں نے سپورٹس کی میٹنگ بلوائی تھی فاٹا کے حوالے سے. اس میں آج ہی میں نے ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن دے دیے ہیں کہ 6 جو ایسے تحصیل ہیں جن میں سپورٹس کمپلیکسز نہیں ہیں, ان میں سپورٹس کمپلیکسز انشاءاللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی 2-3 مہینے میں شروع کیے جائیں گے, اور جس ایریا میں سپورٹس کمپلیکس نہیں ہے وہاں پہ سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فروری 10 کا میں نے ان کو ڈیٹ دی ہے کہ 10 فروری تک پورا فاٹا, جتنے بھی ایکس فاٹا ہے 7 ڈسٹرکٹس ہیں, اس کے اندر سپورٹس کی ایکٹیویٹیز شروع کی جائے, سپورٹس گالا کیا جائے. اور پھر اس کے بعد مارچ میں اسپیشلی 3 جو وہاں پہ مین گیمز ہیں, فٹ بال ہے, والی بال ہے, کرکٹ ہے, اس کے الگ سے ٹورنامنٹ کیے جائے, تاکہ کم از کم لوگوں کو خصوصاً یوتھ کو ایک آپ کو چینلائز کریں, ایک راستہ دیں ان کو. یوتھ میں انرجی ہوتی ہے, اگر آپ ان کو کوئی ٹھیک راستہ دیں گے وہ اس پہ لگے رہیں گے, اگر ٹھیک راستہ آپ نہیں دیں گے تو کہیں اور نکل جائیں گے. مطلب انرجی تو انہوں نے وہ تو یوٹیلائز تو کرنی ہے. تو اس وجہ سے سپورٹس کے حوالے سے, ٹورزم کے حوالے سے میں اس دن گیا تھا جمرود, میں نے ڈپارٹمنٹ کو اسپیشلی انسٹرکشن دی ہے, انہوں نے PC1 بھی تیار کر دیا ہے. 2 ایریا ہیں, پاڑچنار اور سمانا, وہ تو ہمارے اس پہ پہلے سے ہی, کیونکہ وہاں پہ ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا, ہم ابھی سروے کر رہے ہیں. اور ہم جو جس طرح کی خوبصورت جگہ میں نے دیکھی ہیں, بہت زیادہ اس کا پوٹینشیل ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے نا انسان کو. اب یہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ, جو جگہ خوبصورت بنائی ہے, وہاں پہ دریا ہے, وہاں پہ پہاڑ ہے, وہاں کا موسم اچھا ہے, تو وہ تو ہمارا ایک اثاثہ ہے. اس کو ہم صرف ٹھیک کر کے, روڈ انفراسٹرکچر دے کے, اس کی پراپر مارکیٹنگ کر کے صوبے میں, اور پھر اس سے ملک میں, اور پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ حالات ٹھیک سے اور زیادہ ٹھیک ہو جائے. اور انٹرنیشنل لیول کی ٹورزم اگر آ سکتی ہے, بہت سے ایسے ملک ہیں جو کہ صرف ٹورزم پہ چل رہے ہیں. سب سے زیادہ ریونیو حکومت کو ہمارے صوبے میں, اور سب سے زیادہ نوکریاں ٹورزم میں کریٹ ہو سکتی ہیں. آئندہ 2-3-4 سال میں کریٹ ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کو پراپرلی یوٹیلائز کریں. ٹورزم میں بھی کام ہو رہا ہے, آرکیولوجیکل سائٹس بہت زیادہ ہیں. کل ہماری فیڈرل منسٹر سے میٹنگ تھی شوکت محمود صاحب سے, ہم نے اپنی پراپر سائنٹیفک میپنگ شروع کر دی ہے پورے ایکس فاٹا کی, تاکہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون کون سی وہاں پہ آرکیولوجیکل سائٹس اور ہسٹوریکل سائٹس ہیں, تاکہ وہاں پہ ٹورسٹ کو لایا جا سکے. شیخ رشید صاحب سے میرا رابطہ ہوا ہے, جو خیبر تک سفاری ٹرین ہے, ہم دوبارہ اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کر کے, لوکل لوگوں کو امپلائی کر کے ان کی لائیولیہڈ بنے, اور وہ پھر جب آدمی کو روزگار مل جاتا ہے وہ پھر اپنے روزگار میں لگا رہتا ہے, اس کو پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی. فارغ ہوتا ہے تو پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ یار یہ فلانا پرائم منسٹر بن گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ لوگ ہمیں ایک آن اے لائٹر نوٹ, میرا ایک دوست ہے ثوابی کا, وہ کہتا ہے کہ کوئی جرمن تھا, آیا ہوا تھا, کہتا ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے حجرے میں گپ شپ لگا رہے تھے, تو کہتا ہے کہ ہمارا ایک ثوابی کا لوکل تھا, کہتا ہے اس نے جرمن سے پوچھا کہ ہاؤ از پالیٹکس ان جرمنی. کہتا ہے اس نے آگے سے جواب دیا کہ سوری آئی ڈونٹ نو اباؤٹ پالیٹکس ان جرمنی بیکاز آئی اسپیشلائز ان پوٹیٹو. تو مجھے صرف پوٹیٹو کا پتہ ہے, مجھے پالیٹکس کا نہیں پتا, کیونکہ وہ
काम होता है, रोजगार होता है, तो वो लोग फिर और चीजों में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि अगर किसी का रोजगार नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, तो जाहिर बात है वो फिर और चीजों में वो फिर लगे रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मुश्किलात जरूर आएंगी, मसले होंगे, लेकिन कम से कम एक पॉजिटिव तरीके से, जिस तरह वजीर साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिस वक्त ये मर्जर हुआ है, क्योंकि उनको खुसूसी दिलचस्पी है। अगर ये हो सकता है, कोई और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर और कोई प्राइम मिनिस्टर होते तो हो सकता है कि उनको ये इम्पोर्टेंस का एहसास ना होता, लेकिन इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा से और फिर फाटा से, जब ये मर्जर नहीं हुआ था, जब ये हुकूमत नहीं बनी थी, आज से 10 साल पहले भी जिक्र करते थे कि कितना वो वहां पे गए हैं, कैसे लोग हैं, कैसे रिवायात हैं, तो उनकी खुसूसी की इंपॉर्टेंस है। और उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि एनएफसी का जाहिर बात है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें सारे सूबों का राजी होना जरूरी है, मतलब वो यूनिलैटरली कोई भी, ना कोई सूबा ना कोई वफाक नहीं कर सकता, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसको हम इंशाअल्लाह ताला हैंडल कर रहे हैं कि किसी तरीके से काम को आगे चलाएं। जिस तरह यहाँ जिक्र भी हुआ कि जरूरी नहीं कि हमें 100 अरब रुपए इस वक्त चाहिए जो हमने 1 साल में लगा लेने हैं। अगर सूबाई हुकूमत केपी की और वो कुछ पैसे मिलते रहे और काम चलता रहे, साथ साथ में एनएफसी भी हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला होपफुली उससे काम बेहतर हो जाएगा। मकसद कहने का ये है कि आखिरी बात कर रहा हूँ, मुश्किलात होंगी, लेकिन कम से कम आप ये ज़हन में रखें, जितनी भी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट की यूथ है, कि इंशाअल्लाह ताला नियत ठीक है, कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला कामयाबी जरूर देगा इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं है कि हम कोई ऐसे बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से बाकायदा उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि जो मुझे शेड्यूल बना के दे दो कि कौन कौन सा मिनिस्टर किस किस दिन फाटा में जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जरूर आप लोगों ने जाना है फाटा में, वहां के लोगों से मिले, उनके मसले समझें और उनके साथ इंटरेक्शन करें, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि जी हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है बेहतर होगा। और आखिर में मैं फिर से मैडम को, आप सबको इतनी लंबी लंबी तकरीरें आपने इतने हौसले से, इतने एतमाद से, इतने सुकून से सुनी, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जितने भी ज्यादा फाटा में जा सके और आप लोगों से वहां मुलाकात हो सके, ज्यादा बेहतर होगा। बहुत